اس میں کتنی سچائی ہے کہ یہ ایک چیز ایک بایو کیمیکل ویپن ہو سکتا تھا جو ایک لیب میں کہیں بن رہا تھا؟ اور اس میں کام یہ تھا کہ گین آف فنکشن ٹیسٹ کیا جائے ان کرونا وائرس ٹو انکریز اٹس انفیکٹیوٹی. چائنا نے یہ ریلیز کرنا بھی تھا تو اپنے لوگوں پہ کیوں پہلے کرے؟ دے ووڈ ہیو موڈیفائڈ اٹ سم وے کہ اپنے کسی اور ملک میں اسٹارٹ کرتے, پاکستان میں اسٹارٹ کر لیتے, لازمی نہیں کہ ویسٹرن یورپ میں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اینیملز میں ایک وائرس پہلے کریٹ ہو کے ادھر تک آئی ہے, جس طرح لیٹ سے بیٹ والی جو بات ہوتی ہے. کچھ ایسا انوائرمنٹ ہوا کہ اس کے اندر بایولوجیکل چینجز آئیں اور اس بایولوجیکل چینجز کے بعد وہ ہیومنس کے لیے زیادہ انفیکٹو ہو گیا. اس سارے ایویڈنس کو چائنا پہ بلیم کرنے کے لیے یا کسی اور ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے بہت ساری اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہوئی ہے, بہت سارے ریسرچ گروپس نے اس پہ کام کیا ہے. بٹ آئیڈینٹیفائنگ دی پیشنٹ زیرو کین ناٹ بی اچیوڈ انٹل دیر از 100% ٹرانسپیرنسی. ویکسینز کیا گلوبل پالیٹکس کا حصہ بن گئی تھی ڈیورنگ دا پینڈیمک؟ اس طرح کی ساری پالیسی بناتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ میں آنے کے لیے یو نیڈ دس اینڈ یو نیڈ ٹو گیٹ دس ٹیسٹ ڈن ود ان دی لاسٹ 24 اور 12 آورس. اٹ از اے سرٹن ونڈو کہ اس دوران میں آپ کا نیگیٹو ہونا چاہیے. پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی میڈیکل فیلڈ نے کووڈ کیسا ہینڈل کیا؟ وی ہیو اباؤٹ 30-35,000 ڈیتھس اونلی بائی دی اینڈ آف 2021, آلموسٹ 2 years میں. کووڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ ٹیسٹ صحیح نہیں ہو رہے کہ CIA یوز کری تھی. Could this be part of the wars of the future? The Russians had already developed a smallpox virus which could be used as bioweapon, and they not only developed it, rather they tested in real time. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک, پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. بہت انٹرسٹنگ گیسٹ اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج. ڈاکٹر سلمان باجوہ CEO ہیں vaccine.pk کے, ایک گیسٹ لیکچرر ہیں ناگاساکی یونیورسٹی میں, اور آپ نے کہاں سے ماسٹرز کیا ہوا ہے آپ نے ویکسینز میں. ویکسینز ریلیٹڈ بتائیں کیا کیا چیزیں آپ کے اس میں آتی ہیں پروفائل میں؟ Well, as a compulsory subject, we all doctors study vaccines during MBBS. During the post-graduation fellowship. But somehow, during my fellowship, I developed interest in vaccines, and I went on to looking for multiple options, جس میں سے میں نے انٹرنشپ ماسٹرز کر لیا ہے ویکسینالوجی میں, اور اپنا ایک میرا انیشیٹو بھی ہے vaccine.pk جو ہوم سروس پرووائڈ کرتا ہے, اور کرنٹلی آئی ایم سلیکٹڈ ایز اے وزٹنگ لیکچرر ان ناگاساکی یونیورسٹی. بہترین. اچھا سر, اب آ جاتے ہیں ٹاپک پہ, سوال پہ. ویکسین سے ہی ریلیٹڈ ہے. اب بہت زیادہ نا ایک متس چلتی رہتی ہیں ویکسینز کی اور چیزوں کی. اسپیسیفکلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, شروع کرنا چاہ رہا ہوں کووڈ سے. تو کووڈ جب آیا تو شروع میں بہت ساری کانورسیشنز ہوئی جی, اس کو چائنا وائرس لیبل کیا گیا, بات ہوئی کہ جی یہ ایک لیب میں چائنا ایک بایو کیمیکل ویپن بنا رہا تھا. اب ظاہر ہے سچائی امپاسبل ہے ٹو نو, لیکن ایک ایجوکیٹڈ گیس تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اس میں پہلی بات تو اس میں کتنی سچائی ہے کہ یہ ایک چیز ایک بایو کیمیکل ویپن ہو سکتا تھا جو ایک لیب میں کہیں بن رہا تھا, یا کیا یہ وہ جو ایک اور سٹوری تھی کہ جی کسی نے بیٹ کھایا پتہ نہیں اس سے کیا ہوا, یہ سچ ہو سکتا ہے؟ واک اس تھرو واٹ یو تھنک از پاسبل. اس میں ہمیں ملٹیپل اسپیکٹ سے دیکھنا پڑے گا. یس, یہ بالکل سچ ہے کہ اسی ایک شہر میں ووہان میں اسی لیبارٹری میں اسی وائرس اسٹرین کے اوپر ایک کام کیا جا رہا تھا, اور وہ جو کام کیا جا رہا تھا اس کی ریسرچ فنڈنگ ایک امریکن انسٹیٹیوشن کر رہا تھا, اور اس میں کام یہ تھا کہ گین آف فنکشن ٹیسٹ کیا جائے ان کرونا وائرس ٹو انکریز اٹس انفیکٹیوٹی, اینڈ دس واز آلریڈی این آن گوئنگ پروسیس فار ایئرس, اور اس کے اوپر ان کے آلریڈی 2-3 پبلش پیپرس بھی تھے. اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اٹ از آلسو ویری مچ پاسبل کہ یہ زونوٹک ٹرن اوور ہوا ہو, کہ اینیمل سے شفٹ ہو ملٹیپل ویکٹرس کے تھرو سے یہ انسانوں تک ٹرانسفر ہوا ہو. تو دیر آر ملٹیپل فیکٹرز جو ہمیں دیکھنا پڑے گا, جو ابھی ہم بات کر لیں گے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے بات کی کہ ایک امریکن اسٹڈی تھی چائنیز لیب میں ہو رہی تھی. اس اگر کنسپریسی تھیوری بھی چلتے ہیں چلیں تو ایک وائرس ایسی کو بندہ کیسے یوز کر سکتا ہے یا کیا یوز کر سکتا ہوتا تھا کہ اس پہ کام کیوں کیا جائے, اس سے فائدہ پوٹینشلی کیا ہو سکتا ہے؟ ویل, اس میں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, بہت ساری میڈیسنز پریپیئر کی جا سکتی ہیں. دیر آر سو مینی بایولوجیکل مارکرز جو ڈیولپ کیے جاتے ہیں, اینٹی کینسر اس کی یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. تو ریسرچ از آلویز سم تھنگ جسٹ لائک اینی ڈیوائس, یو مے یوز اٹ اور یو مے مس یوز اٹ. تو ریسرچ کین نیور بی ڈسکریجڈ. تو یہ بالکل ایک صحیح پروگرام ہے, بہت ساری یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. اٹس ناٹ ہیپننگ اونلی ان چائنا اور اونلی ان ون پرٹیکولر انسٹیٹیوشن. ہر ملک, ہر یونیورسٹی اپنے اپنے لیول پہ میڈیکل انسٹیٹیوشنز کچھ نہ کچھ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے.
تو اس کی پوٹینشیل یوٹیلیٹی ہوتی ہے. کچھ ایویڈنس ایسا ہے کہ ایک ڈیلیبریٹ ریلیز ہو سکتی تھی کہ یہ جان کے دنیا میں نکالا گیا کوئی اکنامک یا اور کوئی فائدے کے لیے؟ اس پراپر تھیوری کو ملٹیپل لوگوں نے مختلف طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور اس میں کوئی خاص سبسٹانشیل ایویڈنس کنونسنگ ایویڈنس نہیں ملی. جسٹ لائک وی نیڈ سبسٹانشیل ایویڈنس جو irrefutable ہو ٹو لیبل دیز تھنگس. یہ ایک سینیریو ڈیولپ ہوا ون وے اور دی ادر, اور اس کے بعد ہر ملک نے, ہر نیشن نے, ہر بزنس انڈسٹری نے اس کو اپنے طریقے سے رسپونڈ کیا. کسی نے ان میں سے فارچونز بنائی, کسی میں ان میں بہت لاس کیا. بٹ ابھی تک جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی کنونسنگلی یہ پروون نہیں ہے کہ اٹ واز اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ. موسٹ لائکلی جو کلوز آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ کین بی اے اسپل اوور فرام لیبارٹری, اور اٹ از ویری مچ لائکلی کہ جیسے بہت سارے اور وائرسز اینیمل سے ہیومنز میں اسپل اوور کرتے ہیں ویسے ہوا ہو. لیکن یہ ڈیلیبریٹ ریلیز, اس کے اوپر ابھی کنونسنگ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. اور ڈیلیبریٹ ریلیز میں پھر میں یہ بھی سوچوں نا کہ اگر چائنا نے یہ ریلیز کرنا بھی تھا تو اپنے لوگوں پہ کیوں پہلے کرے, رائٹ؟ مطلب اس کی سینس کیا بنے؟ یس, میں اسی پوائنٹ پہ آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چائنا کو تو تقریباً لائک کسی بھی ملک کو جو آپ نے کرے گا تو اس کو اپنے ملک میں اسٹارٹ کرنے کے بعد ونس اٹ از پروون آپ کو لوکل سپورٹ لاس ہوگا, آپ کو فائنینشیل لاس ہوگا, آپ کے باقی معاملات ہوں گے. اٹ سم ہاؤ اسٹارٹیڈ ان چائنا and that is why the label that it is a Chinese virus and it is China is responsible for this is also in China. اگر چائنا نے ہی ریلیز کرنا تھا تو دے ووڈ ہیو موڈیفائڈ اٹ سم وے کہ اپنے کسی اور ملک میں اسٹارٹ کرتے, پاکستان میں اسٹارٹ کر لیتے. لازمی نہیں کہ ویسٹرن یورپ میں کرتے, فلپین میں, افریقہ میں, کسی اور کنٹری میں اسٹارٹ کر سکتے تھے کہ گلوبلی اسپریڈ تو اس نے ہونا ہی ہونا تھا. تو اٹ از ویری لیس لائکلی کہ چائنا نے ڈیلیبریٹلی اپنے ملک میں ہی اسٹارٹ کیا ہو. اچھا, اسی کے ساتھ اگر میں اسی تھیری پہ چلوں جو دوسری والی تھی کہ جی کسی نے لائک ایک آپ جو سمجھانے کی کوشش کریں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جس طرح اب یہ بیٹس ہیں, اب یہ بیٹس میں یہ وائرس ایوالو ہوا اور پھر کیونکہ چائنا میں دے ایٹ آل سورٹس آف اینیملز, تو وہ کسی نے کھایا یا کوئی بیٹ سوپ بنایا کچھ, اور اس کی طرف سے پہلا پیشنٹ زیرو بنا. یہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایولیوشن اینیملز میں آتی رہی. چائنا میں کھاتے تو وہ ہمیشہ سے رہے ہیں اس طرح کے اینیملز, تو وہ اب کیوں وائرس اسپریڈ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اینیملز میں ایک وائرس پہلے کریٹ ہو کے ادھر تک آئی ہے, جس طرح لیٹ سے بیٹ والی جو بات ہوتی ہے. ویل, viruses, bacteria, humans, all living organisms keep on evolving and modifying according to the environment they are facing. اور اس سارے میں یہی وائرس, اس کی تھاؤزنڈز آف اسٹرینس ہیں کرونا وائرسز کی, جو ہیومنس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں اور جو بیٹس کو, اینیملس کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. سم ہاؤ دی وائرسز ان بیٹس اور مے بی فش مارکیٹ میں وہاں پہ کچھ ایسا انوائرمنٹ ہوا کہ اس کے اندر بایولوجیکل چینجز آئیں, اور اس بایولوجیکل چینجز کے بعد وہ ہیومنس کے لیے زیادہ انفیکٹو ہو گیا. اسی ایک پوائنٹ کو لے کے تو یہ ایک کنسپریسی تھیوری ڈیولپ کی جاتی ہے کہ کرسپر ٹیکنالوجی پہ اسٹڈی ہو رہی ہے, گین آف فنکشن پہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور اٹ از پاسبل کہ شاید ان کی لیب سے لیک ہوا ہو. تو اس لیے چونکہ بیکاز دونوں پوائنٹس پہ وی ڈو ناٹ ہیو اے سبسٹینشیل پازیٹیو اور نیگیٹو ایویڈنس, اس لیے ان دونوں کو ہمیں لائیو ہی رکھنا ہوگا. اتنا بڑا دنیا کا ایونٹ ہوا, دنیا بند ہوئی, لوگ مرے, ویسٹرن انٹیلیجنس ہو یا دوسری دنیا کی انٹیلیجنس ہو, اتنا پیسہ ہے, ماڈرن میڈیسن ہے, اس پہ کتنا ریسرچ ہو رہا ہے کہ پیشنٹ زیرو کیسے آیا تھا کووڈ کا؟ چونکہ اس کو کہنے کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ایوالو ہوا, جب یہ اسٹارٹ کووڈ-19 اینڈ آف 19 چائنا میں اسٹارٹ ہوا, ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز اے ٹرن اوور گلوبل پالیسی شفٹنگ کہ یونیپولر ورلڈ کو ملٹی پولر کرنا ہے اور چائنا از ایوالونگ سپر پاور. اس سارے ایویڈنس کو چائنا پہ بلیم کرنے کے لیے یا کسی اور ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے بہت ساری اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہوئی ہے, بہت سارے ریسرچ گروپس نے اس پہ کام کیا ہے. بٹ آئیڈینٹیفائنگ دی پیشنٹ زیرو کین ناٹ بی اچیوڈ انٹل دیر از 100% ٹرانسپیرنسی. اور آپ کسی بھی ملک کی, کسی بھی گھر کی ایگزامپل لے لیں, کوئی بھی اپنے ملک کی پوری تلاشی نہیں دیتا. تو چائنا ول نیور ایگری, ہیز نیور ایگریڈ ایون ٹو WHO مشن کہ وہ اپنی ساری کی ساری انفارمیشن کیس زیرو کو پورا تک ایکسپوز کرے. جب تک وہ نہیں ہو پاتا وی کین نیور ریچ دیٹ پوائنٹ. WHO کی انویسٹیگیشن کچھ ریلیز ہوئی کبھی؟ یس, امیجیٹلی آفٹر اٹ آئی تھنک ان ارلی 2000 دیر واز اے WHO چائنا مشن جہاں پہ مور دین a dozen of the WHO experts from different countries
collaborated with the Chinese government, and under the guidance and controlling factor of the Chinese government, they went on to collect samples and data search. But as per the statement which was given later, اس سب میں یہی بات آئی تھی کہ it is possible to be a lab leak, it is possible to be a zoonotic spillover from the animals, because we do not have the evidence and we are unable to reach the patient zero. اس لیے ہم اس پہ فائنل کمنٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی سیاسی یا پولیٹیکل سائز کہہ لیں یا گول مول سے کہہ لیں, کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو فردر انویسٹیگیشن کا بھی اس میں پوٹینشیل ہے. بہت ساری باتیں ہمیں ہماری ایکسیس میں نہیں تھیں. آف کورس چائنا نے کچھ نہ کچھ اس میں ڈیلے کیا ہوگا, کچھ ایسی چیزوں کو انہوں نے چھپایا ہوگا کہ ان کے لیے پاسبل نہ ہو شو کرنا پورا. ایسا ہو سکتا ہے کہ چائنا ایک رائزنگ سپر پاور تھی. ویسٹرن تھریٹ اگر دنیا میں کوئی ہے تو شاید چائنا ہی ہے, رشیا اور چائنا. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کریٹ ہو رہا ہو وہ کریٹ ہی اس لیے ہو رہا ہو کہ چائنا کو تھوڑا سا ویکن کرنے کے چکر ہوں. یہ کوئی پاسبلٹی ہے؟ جسٹ کریکٹ می, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کووڈ epidemic, or I am saying کہ COVID epidemic itself, or the media handling of the both. اگر کووڈ ایپیڈیمک کو اگر میں دیکھوں تو اگر ایک US فنڈڈ کمپنی ہو تو وہ کیا چائنا کو ویکن کرنا چاہ رہا ہو, یا اگر اس کا ریورس میں آپ کے ساتھ آ جاؤں کہ چائنا کی ریپوٹیشنل ڈیمیج COVID-19 سے کوشش کی گئی تھی بائی دا ویسٹ ان جنرل. اس ساروں میں جو ایکسیس رزلٹ آتا ہے نا, ہمیں بعض کا اس کو ریٹروسپیکٹو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہو گینڈ میکسیمم, who was already prepared, who had the best response. As far as vaccines are handling the situation, there was not a single country who was already prepared. تو اس اسپیکٹ پہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کون پہلے سے پریپیئر تھا یا کس کو پہلے سے پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. ہاں, ہینڈلنگ کے لحاظ سے اٹ کین بی بوتھ ویز. انیشلی دا ٹرمپ who was the president and Mike Pompeo, the secretary state, ان دونوں کی جو ایلیگیشنس تھی, اٹ واز سمپل چائنا وائرس اینڈ تھنگز. انہوں نے اپنے ٹریڈ وار کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, باقی معاملات کرنے کے لیے ان کو یوٹیلائز کیا. اور بعد میں پھر چائنا نے اسی اسٹیٹمنٹ کو ریورس کر لی کہ بیکاز اٹ واز دی امیریکن فنڈڈ پروگرام, اور یہاں پہ ہمارے پاس امیریکن آرمی کے پرسنل بھی آئے ہوئے تھے فار ٹریننگ, اور اسی ایک سرٹن ایریا میں یہ پہلے کیسز اسٹارٹ ہوئے تھے کہ جہاں پہ ہماری کمبائنڈ ایکسرسائز جا رہی تھیں. تو ان سب کو دونوں ملکوں نے اپنے اپنے اسپیکٹس کے لحاظ سے یوز کیا. Yes, it all started the conspiracy theory that it is a deliberate thing اور یہ بایو انجینئرڈ ہے فرام اے سنگل ٹویٹ. سوشل میڈیا ایک ٹویٹ تھا جس کو کسی نے ان چیک کیا, جس کو کنٹرول نہیں کیا. اس کے ود ان فیو ڈیز ایک انڈین ان نون جرنل سے ایک پورا ریسرچ پیپر پبلش ہو گیا جس میں اتنے فلاز تھے کہ اس کو خود جرنل والوں نے 2 دن میں تو ود ان 2 ویکس اس کو ریموو کر دیا سوشل میڈیا سے. اینڈ دین دی پیپل ٹیک آن, جیسے ڈاکٹر می لنگ تھی, انہوں نے اس کو ٹیک آن کر لیا, جن کو پہلے سے جن کے بارے میں ریپوٹیشن یہ تھی کہ شی از اگینسٹ ڈیولپنگ دی نیو وائرسز اینڈ وائرل ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. تو اس میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں کہ ہر بندے نے اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے ہیں اور اپنا اپنا مفاد یا اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات کی گئی ہے. یہ اٹ کین ناٹ بی ڈیفائنڈ ٹو ون پرٹیکولر سبجیکٹ اور ون پرٹیکولر نیشن فار ون پرٹیکولر ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں کہ جی چلیں پینڈیمک ہمیں نہیں پتا کہ شروع کیسے ہوا. ٹھیک ہے, اب شروع ہوا تو ایک اور تماشا شروع ہو گیا. میں آپ سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ ڈو یو تھنک دی کانسیپٹ جو ہم نے کریٹ کیا آف لاک ڈاؤنز اور یہ ساری چیزیں, اس کا اب ہم سب نے فالو کیا, واز اٹ دا رائٹ ڈیسیجن فار اے گلوبل شٹ ڈاؤن, سلو ڈاؤن, اکنامک لاک ڈاؤنز ایکسیٹرا جو ہوئے تھے, اس سے واز دیٹ دا رائٹ ڈیسیجن؟ اور اگر خدا نہ خواستہ وی ایور ریچ اندر پینڈیمک, شوڈ وی ڈو واٹ وی ڈیڈ ان کووڈ-19 آپ کے اوپینین میں؟ سوسائٹیز مختلف سینیریوز میں مختلف ایکشن سے ڈفرینٹ لیسنس لرن کرتی ہیں. دی اسکیل آف انفیکٹیوٹی, دی اسپریڈ, دی گلوبل ولیج کنسیپٹ, دی ریپڈ اسپریڈ could not be localization of this particular epidemic, it spread all over the globe. ان سب کو دیکھتے ہوئے and the humanity was not prepared, there was no vaccine, it still needed to be prepared, there was no definitive treatment. تو اس سارے میں ایک بیسک کنسیپٹ یہ آتا ہے کہ what we can do, we need to buy some time. اور اس بائنگ دی ٹائم کے لیے وی ہیو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز. ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریول پہ پابندی لگا دیں, دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ لوکل ٹریول پہ پابندی لگا دیں تاکہ جو پیشنٹس جس ایریا میں ہیں وہ اسی ایریا میں کنٹینمنٹ پالیسی ہم اپنا سکیں. اور ایک یہ ہے کہ یو گو فار دی لاک ڈاؤن
کچھ ملکوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, کچھ ملکوں میں WHO گائیڈ لائن میں انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤن کیا کہ کچھ عرصے کے لیے جب ہائی پیک زیادہ لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں تب آپ فار 2 to 3 ویکس اس کو لاک ڈاؤن کر دیں, پھر دوبارہ گریجولی اس کو اوپن کر لیں. اٹ واز آل اے کائنڈ آف لرننگ پوائنٹ, about 2.5 years of learning continuously until there was some treatments options, there was some health systems who were improved, and there was some vaccines which were trying to decrease the new cases. اچھا ویکسینز پہ آ جاتے ہیں. ویکسینز اب مجھے بھی نہیں آج تک سمجھ آئی کہ جس طرح میں ہوں, میں نے آئی بلیو سائنو ویک لگائی ہوئی ہے, موڈرنا لگائی ہوئی ہے, شاید فائزر بھی لگائی ہوئی ہے, اب مجھے یاد بھی نہیں کتنی لگا لی ہیں. اب وہ اس زمانے میں یہ ڈر ہوتا تھا پہلے کہ بس کوئی ایک ویکسین آ جائے. ویکسین آئی, اس کے بعد ایسا مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے جیو پولیٹکس چل رہی ہے. اسپٹنک کو کم ریٹ کیا جا رہا ہے تو سائنو ویک مانا نہیں جا رہا یورپ میں. میں اگر ٹریول کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ویکسین صرف چلتی ہے, اگر میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ویکسینز کیا گلوبل پولیٹکس کا حصہ بن گئی تھی ڈیورنگ دا پینڈیمک؟ I need to take you back how the vaccines are developed. ٹھیک ہے. We have a certain virus. ہم نے اس کا سیمپل لے کے اس سے کچھ باڈی پارٹس لینے ہیں, اس کے کچھ پارٹیکلز لے ہیں, ان کو اس طرح سے ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے کہ وہ ہماری باڈی میں انٹر ہونے کے بعد ہمیں بیماری نہ کرے, لیکن ہماری باڈی اس کو ریکگنائز کر جائے, چاہے وہ mRNA ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ اس کا کراؤن پارٹ کا ایلیمنٹ ہو. اور اس سارا ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم کے دوران میں مختلف انویسٹرز آگے, مختلف وہ لوگ آگے, دوز ہو آر یوز ٹو فشنگ ان دا ٹربل واٹرز, اور ان سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے. جب ایک دفعہ ایک دوائی تیار ہو گئی ہے اور اب اس کو ملینز اور ملینز آف ہیومنز نے استعمال کرنا ہے, تو کیا یہ سیف بھی ہے؟ اس کے شارٹ ٹرم کنسیکوینسز جی آج ہم نے لگایا ہے تو اگلے 2-4 دنوں میں ہمیں کیا ہوگا, یہ تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان تھاؤزنڈز آف پیپل. واٹ ول بی اٹس افیکٹ آفٹر 10 years؟ تو چونکہ ہمیں 10 سال بعد کے افیکٹس کا پتہ نہیں ہے, اس لیے ہم 10 سال ویٹ کریں گے. کیا اس ٹائم پہ دنیا اس فیز میں تھی کہ 10 سال تک ویکسین کو مارکیٹ میں لانچ کرنے کے قابل ہو سکے, ویٹ کر سکے؟ تو ان سب سوالوں کا ایک سمپل آنسر یہ ہے کہ جس کا جہاں پہ جتنا داؤ لگا اس نے وہ داؤ لگایا اور اپنی چیزوں کو بزنس وائز پروموٹ کیا. اور اگر میرا یہ ملک ہے اور میں ڈیسیجن میکر ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں میری ہی ملک کی پروڈکٹس بکیں اور دوسری نہ بکیں, تو آف کورس میں کچھ نہ کچھ ایسی ہینڈلنگ کروں گا کہ میرے ملک کے بزنس مین زیادہ پیسے کمائیں, دوسرے نہ کمائیں, چاہے وہ میرے الیکشن کمپیئر کے اسپانسرز تھے, چاہے وہ بعد میں میرے اسپانسر بن گئے ہیں, چاہے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح سے بہت سارا میڈیا جو کنٹرول تھا انہوں نے ایسا کیا کہ جی کچھ اسٹڈیز کو ہم نہیں مانتے. اب میرے ملک کی ایک گورننگ باڈی ہے جہاں پہ آپ نے ایک اسٹڈی ریسرچ کے پیپر ڈاکومنٹس اور ریزلٹس سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. آپ کوئی اور انڈین کوئی ریسرچ پیپر آ کے سبمٹ کرواتا ہے تو میرے لوگ اس کو شاید کنسیڈر نہ کریں. اسی طرح سے جو رشینز ڈیٹا تھا اس کو یورپینز نے قبول نہیں کیا, جو امریکن ڈیٹا تھا اس کو چائنیز نے کبھی ناٹ انٹرسٹڈ, وی آر سیلف سفیشینٹ, ہم اپنا کر لیں گے. تو اس طرح سے اٹ ڈیفینیٹلی بیکیم اے جیو پولیٹکس. پلس وہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مختلف ملکوں میں جی چائنا نے اس ملک کو اتنی ڈوز گفٹ کر دی ہیں, اس ملک نے اس ملک کو اتنی ڈوز گفٹ کر دی ہیں. اور آئی ڈو بلیو کہ جب وہ شروع میں تھوڑا سا کچھ میڈیسن کا افیکٹ آیا تھا کہ یہ والی دوائی کھا لیں گے تو اس سے ایسا ہو جائے گا, اینڈ دین مسٹر ٹرمپ اسٹریٹ وے سیڈ کہ وی لیٹ یورپ لیٹ چائنا بیکم انڈیا بیکم اے گلوبل فارمیسی اینڈ ناؤ اٹ از ٹائم فار انڈیا ٹو گیو اس بیک. تو انہوں نے انڈیا کو فورس کیا کہ یہ والی پوٹینشیل میڈیکیشن جو شاید اس کے پریونٹیو رول میں کام کر رہی تھی اپنی پبلک کو نہ دے بلکہ یورپینس کو سپلائی کر دے, اینڈ دس ایکچولی ہیپنڈ. تو یہ ایک ایسی سمجھ لیں کہ سینیریو تھا کہ جہاں پہ ہر بندہ اپنا منجن بھی بیچ رہا تھا اور اپنے مفاد اپنے انٹرسٹ کو کیش بھی کر رہا تھا. لیکن جس طرح میں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, اب مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس کی 90% پتہ نہیں کیپیسٹی ہے یا جو بھی ہوتا ہے کہ جی سائنو ویک جو ہے وہ تو 67% ہے. اب وہ ڈیٹا بھی, ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ تو ویکسینز میں اسپیشلائز کرتے ہیں, مجھے تو بس جو بتایا جا رہا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, کیا کوئی, آپ نے لانگ ٹرم افیکٹس کی بات کی نا, اس ٹائم پہ تو یہ بھی نہیں پتا تھا. میں نے جس طرح اپنا مثال دیا, میں نے آئی تھنک چائنیز موڈرنا کہاں سے ہے, موڈرنا واز یورپین, فائزر ہے امریکن, یس, تینوں لگائی ہوئی ہیں. مطلب میں نے پوری دنیا کی ویکسینس
ایٹ سم پوائنٹ لگائی ہوئی ہیں. اب مجھے وہ ٹریول نہیں کرنے دے رہے تو میں شاید ویکسین لگا رہا ہوں، حالانکہ میری ویکسین لگی ہوئی ہے. آپ ایک اسپیشلسٹ ہیں، ملٹیپل ویکسینز لگانے سے کیا کوئی نیگیٹو افیکٹ آتا ہے کسی پہ؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کا ڈیٹا بھی کوریلیٹ نہیں کر رہے، تو مجھے کیسے پتا کہ یار یہ میں اب مطلب ایسے ویکسینز لگا رہا ہوں جیسے مطلب انسان پانی پیتا ہے، کیا یہ ایک انسان کے لیے لانگ ٹرم برا، میرے لیے فار ایگزامپل لانگ ٹرم برا ہو سکتا ہے، یا دیر از نو ڈیٹا ٹو بیک دیٹ اپ؟ As of now, it's almost 4 years into the things. 2020 is like 4-5 years complete ہو گئے. لانگ ٹرم ڈیٹا جو بھی ابھی اکٹھا ہو رہا ہے اس میں کچھ خاص سگنیفیکنٹ مورٹیلٹی ریٹ کہ کسی کو ڈسیبلٹی ہو گئی یا نمبر آف ڈیتھس ریشو بڑھ گئی ہو، اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہے. ہاں، یہ جو آپ کا دوسرا کویشچن تھا کہ میں نے ایک ڈوز لگائی، دوسری لگائی، تیسری لگائی، تو اٹس جسٹ لائک گیٹنگ اے پریکٹس میچ. یو گیٹ اے ویکسین وچ از اے کیمیکل وچ دی کیمیکل اٹ سیلف یوزلی کین ناٹ کاز یو اے ڈیزیز اور اے سیریس سائڈ افیکٹ، اینڈ ان ریٹرن یہ آپ کی باڈی میں ایک ایسے کیمیکل پروسیس کو اسٹارٹ کرتا ہے کہ جس سے آپ کی باڈی میں کچھ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، کچھ ڈیفینس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو ریئل ٹائم میں وہ وائرس سے ایکسپوجر پڑے گا تو آپ کی باڈی بیماری ہونے سے پہلے اس کو ہینڈل کر لے گی. سو اف یو ہیڈ ملٹیپل ویکسینس تھیوریٹیکلی اٹ شوڈ ہیو انیبل یور باڈی ٹو بی ایٹ اے مچ مور اور مچ ہائر defense level against that particular virus than the other people who might have taken only 1 or 2 dose. اچھا، اسی میں اگر سورٹ آف یہ بھی سمجھنا چاہوں کہ آپ نے بات کی نا کہ اوبیسلی جیو پولیٹکس، لوگ ہر قسم کی چیز بیچنا بھی چاہ رہے تھے، ادھر سے پیسے بھی کمانا چاہ رہے تھے. کچھ ملک تھے مثال کے طور پہ UAE، جہاں آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے جانے سے پہلے، آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے لینڈ کرنے پہ، آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے ایک ایمریٹ سے دوسرے ایمریٹ میں جانے کے. کیا یہ ایک ضروری چیز تھی؟ کیا یہ ایک پیسے بنانے کی چیز تھی؟ کیونکہ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں اب وہ کووڈ ٹیسٹ بھی ماننا یا نہ ماننا، اس کی بھی ویلیڈیٹی کے ایشوز تھے. واز دس اے سیفٹی پریکاشن فرام دی انٹائر ورلڈ، واز دیر اے مانیٹری بینیفٹ ایز ویل؟ اگر ہم اسٹیٹ لیول پہ بات کریں تو ایوری اسٹیٹ واز تھنکنگ کہ ہم نے کچھ ایسے اسٹیپس لینے ہیں کہ ہم اپنی پبلک کو بتا سکیں کہ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ فار یور سیفٹی. کہ اگر UAE والوں نے اپنی پبلک کو ایڈوانسڈ میں بکنگ کر کے ہائر ریٹس پہ کسی ایک کمپنی سے ویکسینس لے کے لگوا لیے، اینڈ ناؤ دیئر لوکل پبلک ڈز ناٹ وانٹ ادر پیپل ٹو کم دیئر، بٹ UAE نوز کہ ان کا باقی فارنرس کے بغیر ان کا بزنس نہیں چلتا ہے، دے ہیو ٹو لیٹ دی ادر پیپل کم ٹو دیئر کنٹری. تو وہ پھر اپنے فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی اور پلس پبلک کی پروٹیکشن کی نیت سے اس طرح کی ساری پالیسی بناتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ میں آنے کے لیے یو نیڈ دس اینڈ یو نیڈ ٹو گیٹ دس ٹیسٹ ڈن ود ان دی لاسٹ 24 اور 12 آورس. اٹ از اے سرٹن ونڈو کہ اس دوران میں آپ کا نیگیٹو ہونا چاہیے، اینڈ اف دس از ناٹ میچنگ ود یور ڈسکرپشن تو یو ول ہیو ٹو گو تھرو اے 2 weeks کوارنٹین. اف یو ڈیولپ اے سمٹم اور یور ٹیسٹ بیکمز پازیٹیو تو یو ول بی فردر ڈیلٹ ود. اب میں پاکستان پہ آنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، دنیا کی تو ہم نے کافی بات کر لی. NCOC بنا، خان صاحب کہہ رہا تھا، آئی بلیو PTI تھی اس زمانے میں، اور ہم نے بہت سیلیبریٹ کیا کہ ہم نے کووڈ بہت اچھا ہینڈل کیا تھا، اور شاید یہ سچ بھی ہے. کچھ لوگوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ینگ پاپولیشن بہت ہے اور یہ زیادہ افیکٹ، اور اس سے زیادہ جو مورٹیلٹی ریٹ تھی وہ زیادہ بزرگ لوگوں میں تھی. حالانکہ یہاں پہ بھی ہوا، لیکن سننے میں آیا کہ ہم نے بڑا اچھا ہینڈل کیا. پھر یہ کنسپریسی تھیریاں شروع ہو گئی تھیں کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہو، اتنے لوگ گورنمنٹ رپورٹ نہیں کر رہی، اتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کووڈ سے مر رہے ہیں. اب یہ بھی ڈیٹا دیکھیں، کبھی کبھی کسی کو پتہ تو نہیں ہوگا، پروو کرنے کا بھی مشکل ہے طریقہ کوئی، لیکن آپ کے ایکسپیرینسز میں پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی میڈیکل فیلڈ نے کووڈ کیسا ہینڈل کیا، اور کیا وہ ڈیٹا جو ہم نے کلیکٹ کیا وہ کتنا، اس کی ویلیڈیٹی کتنی تھی، اور اس میں سے کتنی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے فج کیے نمبرز، میں کہہ رہا ہوں کہ بس پتہ ہی نہ ہو. پاکستان نے کووڈ کو بہت ایک کنفیوژن اسٹیٹ میں ڈیل کیا. ویدر وی گو فار لاک ڈاؤن دیر واز سو مچ پریشر، ویدر وی جسٹ لیٹ دی پیپل فیس اٹ. تو کافی اس میں ڈیسیژن میکنگ میں انیشلی لیپسز تھے. اور جو دوسری معاملہ ہے کہ پاکستان کی مورٹیلٹی کا آپ نے بتایا، ہم اس مورٹیلٹی کو جج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک اسٹریٹ میں 10 لوگ ہیں، 10 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، 100 پیپل. ان میں سے شاید جو بیمار ہوئے اور انہوں نے جا کے ٹیسٹ کروائے وہ صرف شاید 50 لوگ بیمار ہوئے اور صرف 4 نے ٹیسٹ کروائے.
ان 4 میں سے 2 نے ایسی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائے جو گورنمنٹ کو بتا رہی تھی بھائی ہمارے پاس اتنے پازیٹیو آ گئے, اور 2 نے تو ایسی لیب سے ٹیسٹ بھی نہیں کروائے جو بتا رہی ہوں. تو گورنمنٹ کا جو ڈیٹا ہے, جو ایشو ڈیٹا ہے کہ وی ہیو اباؤٹ 35,000 ڈیتھس اونلی بائی دی اینڈ آف 2021, آلموسٹ 2 ایئرس میں. تو وہ ڈیٹا تو گورنمنٹ کے اسی فریم ورک میں سے ہے گا جو لوگوں نے گورنمنٹ کو سپلائی کیا. گورنمنٹ نے ایک نیٹ ورک بنایا کہ تمام لیبس جو ہیں جو کووڈ کے لیے ٹیسٹ کرنے کے اتھرائز ہیں, دے آر سپوز ٹو گیو اے ڈیلی رپورٹ ٹو دی NCOC, اور پھر اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر پروونشل لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کیا. گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے جتنے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا, ان لوگوں کا مطابق 35,000 ڈیتھس اسٹل اے ہیوج پروپورشن. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں ایسٹیمیٹڈ کہ پاکستان میں ٹرینڈ کیا ہے, کیا پاکستان میں سارے لوگ رپورٹ کرتے ہیں؟ لوگ بیمار ہوتے ہیں, ایک بھائی کو کووڈ ہے دوسرے کو ہو جائے گا تو وہ ٹیسٹ بھی نہیں کروائے گا, وہ کہے گا جو پہلے والے بھائی نے دوائیاں کھائیں وہ بھی میں کھا لیتا ہوں. تو چونکہ ہمارے یہاں اوور آل جنرل ٹرینڈ ایسا ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگس وچ گو انڈاکومنٹڈ, اس لیے اس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کرنا یا اس کو ریلائی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. وی جسٹ کین ہیو این ایسٹیمیٹ, جیسے کہ WHO نے ایسٹیمیٹ کیا کہ پرابلی رپورٹڈ سے 8 ٹائمز زیادہ تھا ہوگا. تو 8 ٹائمز زیادہ مینس کہ پاکستان میں 2.5 لاکھ ڈیتھس ہوئی اباؤٹ ود کووڈ بائی اینڈ آف 2021, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سیز نو اٹس اباؤٹ 20 ٹائمز کہ 6.5 لاکھ ڈیتھس پرابلی کووڈ سے ہوئی پاکستان میں. تو اس ڈیٹا کو ہم ویریفائی کریں گے نہیں, وی کی ناٹ ویریفائی, بٹ وی ہیو ٹو ڈو لائک سم تھنگ کہ بہت سارے ان رپورٹڈ کیسز ہیں, ہم نے ان کو بھی اکاؤنٹ فار کرنا ہے. کچھ انالیسس کرنی پڑے گی. بالکل, ہم خود سے انالیسس کرنا پڑے گا. اندازاً پاکستان میں اتنے لوگ ہوئے ہوں گے بیکاز 4 میں سے ایک بندہ بتاتا ہے, باقی بتاتے نہیں ہیں. تو یہ اس طرح سے اس کے معاملات آئیں گے. اور جب ایسی چیز ہوتی ہے اور ایک پاکستان جیسا ملک ہوتا ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ریگولیشن مشکل ہے, یہ بھی بہت ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر قسم کا بندہ گھس رہا ہوتا ہے, پیسے بنا رہا ہوتا ہے. ہر بندے نے اس زمانے میں ماسک کی دکان کھول لی تھی, ہر بندے نے کیا کہتے ہیں ہینڈ سینیٹائزر اور اس طرح کی چیزوں میں کام کرنا شروع کیا. اب اس کی کتنی ویلیڈیٹی ہے یا اس کی کیا ریگولیشن کے تھرو وہ پاس ہو رہی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. پھر ایسا بھی بہت ہو رہا تھا, میں اپنا پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. تو جب ویکسین لگانے گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار, میں گیا بھی نہیں ہے, فون کیا, ظاہر ادھر پاور لگا کے مل رہی تھی, اس زمانے میں ہر بندے کو مل بھی نہیں رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں یار لگوانی ہے یا پیپر چاہیے ٹریول کرنے کے لیے. تو بہت ساروں کو آپ اس طرح ویکسینیٹ کر رہے تھے آن پیپر, بہت سارے ایسے تھے پانی لگوا رہے تھے. تو میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں, یہ جو دنیا ہے جہاں سب کچھ چیک اینڈ بیلنسز تو آپ کو پاکستانیوں کے پاس تو ہے نہیں, یہ سب جو ہو رہا تھا اس میں سے کیا حکومت کچھ بہتر کر سکتی تھی یا بہت مشکل ہے اس طرح کے ایک انوائرمنٹ میں چیزیں کنٹرول بھی کرنا؟ کووڈ سے ریلیٹڈ پرابیبلی ادر دین دی وار, پاکستانی جو بیوروکریٹس ہیں یا ملٹری بیوروکریسی تھی یا سول بیوروکریسی تھی یا پولیٹیشین تھے, مور اور لیس چاہے آن دی فیس وہ نہ ہو, بٹ دے ور آن ون پیج ٹو ہیلپ پاکستانی پیپل سروائیو اینڈ فیز آؤٹ دس تھنگ. تو اس سارے میں گورنمنٹ نے شاید اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرنے کی کوشش کی. NCOC بنایا جس کو بہت سارے پاور سینٹرل پوائنٹ کرنے کے لیے چکر میں کنسپریسی بھی کرتے تھے, لیکن گورنمنٹ نے اس کو ود ان سرٹن پیریڈ ود ان 2 ایئرس اس کو ڈیزالو بھی کر دیا اور دوبارہ سے پاورز وغیرہ صوبوں کے حوالے کر دیں. تو گورنمنٹ نے شاید اس سارے سینیریوں میں اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ ایز اے نیشن پاکستانی ہیں, آئی مین سم ٹائمز ایون انڈینز آر لائک دیٹ, تو شاید اس خطے میں لوگوں کا ٹرینڈ ایسا ہے کہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, ہر بندے نے اپنا منجن بیچنا ہے, اپنی بات کرنی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے. جی مجھے ویکسین نہیں لگوانی, مجھے سوئی سے ڈر لگتا ہے, پلیز مجھے باہر جانا ہے, مجھے مووی دیکھنی ہے, آئی نیڈ سرٹیفکیٹ, 5,000 روپے لے لو, مجھے سرٹیفکیٹ دے دو. تو یہ ایک اوور آل قوم کا ٹرینڈ ہے. جیسے گورنمنٹ سڑکوں پہ پڑا ہوا کچرا نہیں اٹھا سکتی ہر طرح کا, جتنا بھی کیپیسٹی کر لے, جتنا بھی کام کر لے, جب تک عوام کچرا گراتی رہے گی, کوآپریٹ نہیں کرے گی, نہیں ہو پائے گا. تو کووڈ کی جو ہینڈلنگ ایٹ لیسٹ فار دی فرسٹ 2 ایئرس تھی, وہ گورنمنٹ نے شاید اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اچھی کی تھی. آپ نے بھی بات کی نا کہ کسی نے ویکسین نہیں لگانی, اور اس زمانے میں ہر قسم کا اسپیشلی جو ہمارا سلائٹلی لوور کلاس کا طبقہ ہے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہے, اس طرح کی کنورسیشن چل رہی تھی کہ یار یہ ویکسین لگاؤ گے تو بچے نہیں پیدا ہوں گے, ویکسین لگاؤ گے تو فلاں نہیں ہوگا, ویکسین لگاؤ گے تو پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن اس سے ایک ڈبیٹ بھی آتی ہے, اور آپ کیونکہ اس چیز کے ایک اسپیشلسٹ ہیں, آپ مجھے بتائیں اس زمانے میں بڑا ڈرامہ ہوا تھا کہ یار نہیں آپ ورک پلیس میں نہیں آ سکتے ویکسین نہیں لگاؤ گے, آپ ایسا نہیں کر سکتے ویکسین, آپ ٹریول نہیں کرو گے ویکسین لگاؤ. صحیح ہے, لیکن کیا کسی انسان کو, مطلب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پیلیٹیو کیئر ایک آپشن ہے, ایک انسان کہتا ہے کہ یار نہیں کرانی ٹریٹمنٹ میں نے,
میں نے نہیں ٹھیک ہونا یا ٹھیک ہونا ہے, وینٹیلیٹر کب بند ہونا ہے وہ بھی میری لوڈ ون کی اجازت ہے, تو کیوں مجھے پھر ایک ویکسین لگانا ضروری ہے؟ مطلب میں خود چلیں ویکسین میں نے لگائی, اور اس زمانے میں تو ہم سب کو ڈر تھا کہ ہمارے لوڈ ونس کو کووڈ ہو جائے گا, تو ہم فورس کر رہے تھے, گھر میں کوئی ملازم ہے اس کو بولو لگاؤ, ہر بندے کو بولو لگاؤ. کیا یہ لیکن فرام ہیومن لیول یہ ٹھیک ہے اور ایسے ہونا چاہیے, یا ایک انسان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ ویکسین لگائے یا نہ لگائے؟ آپ نے اس پورے سوال میں ہی اس کا جواب ہے. یو ڈو ناٹ وانٹ یور لوڈ ونس ٹو بی افیکٹڈ. تو آپ کے پڑوسی کا کیا قصور ہے؟ اگر ایک انسان ویکسین نہیں لگواتا, ویکسین یا پروٹیکٹیو میئرز نہیں لیتا, اور وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور اگلے 2 ہفتے تک ہی از دی سورس فار وائرس ٹو اسٹے الائیو اینڈ اسپریڈ ٹو ادر پیپل ہو آر ان کلوز پراکسیمٹی ٹو ہم. تو اگر آپ نے پروٹیکٹیو میئرز انکلوڈنگ ویکسینز نہیں کرنی, دین یو آر اے چلتا پھرتا تھریٹ ٹو ادر پیپل. بیکاز وہ سینیریو ایسا ہے, اس کی کیس انفیکٹیوٹی 2.8 ہے کہ ایک مریض سے کم از کم 2.8 اور نئے مریض پیدا ہوں گے, یا 2 لوگ کم از کم 5 اور لوگوں کو بیمار کریں گے. تو اگر تو کچھ ایسا سینیریو ہے یا کچھ ایسی بیماری ہے جیسے کینسر ہے, وہ آپ کی باڈی کا آپ کا اپنا ہے, دیٹ از اسپریڈنگ ٹو ادرس, تو اس صورتحال میں آپ اپنی ول لکھ سکتے ہیں کہ بھائی آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹریٹمنٹ, آئی جسٹ وانٹ دی نیچر ٹو گو فار دا کل اینڈ واٹ ایور. لیکن ایسی سینیریو جس کا آپ کی ایکشنز کا ایفیکٹ کمیونٹی پہ آتا ہے, اس میں پھر کمیونٹی بیسس پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں, اور پرابیبلی گلوبلی کمیونٹی بیسس پہ یہ ڈیسیجن تھا کہ پیپل شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ, شوڈ ٹیک دی پراپر پروٹیکٹیو میئرس اینڈ شوڈ کنٹینیو ورک. فالس پازیٹیو, یہ بھی ایک بڑی کنورسیشن چل رہی ہوتی تھی کہ جی کووڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ ٹیسٹ صحیح نہیں ہو رہے, کسی کو پازیٹیو دیا جا رہا ہے اور وہ اصل میں نیگیٹیو ہے, کوئی نیگیٹیو دیا جا رہا ہے وہ اصل میں پازیٹیو ہے. اتنی تیز اور اتنی زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, اور اتنی مہنگی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. کیا یہ پہلا تو سوال یہ ہے نا کہ ٹیسٹنگ کی یہ ایک بہت ہائیلی پروفیٹیبل بزنس تھا, یا یہ ہمیں بس لگتا ہے لے مین کو؟ اور پھر دوسرا سوال, فالس پازیٹیو وغیرہ کیوں ہوتا تھا؟ کیپ اسائڈ کووڈ, جنرلی ٹاکنگ, کسی بھی ٹیسٹ کی ایک فالس پازیٹیوٹی, فالس نیگیٹیوٹی, ویلیڈیٹی, ایکوریسی, پازیٹیو پریڈکٹیو ویلیو, وہ سب پیرامیٹرز ہوتے ہیں, لیکن وہ عموماً ڈسکشن میں نہیں آتے کیونکہ اس کا اتنا ہوا نہیں بنا ہوتا. اسی طرح سے کووڈ کے ٹیسٹ کرنے کی جو ٹیکنالوجی تھی, اب somebody takes a sample of 5 ml from your blood and you have some certain viruses circulating in your blood جو اس 5 ml کوانٹٹی میں شاید اتنی نمبر میں نہیں آئے کہ مشین اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے. The machine will say this particular sample is negative. مشین نے تو اسی 5 ml کا آپ نے رپورٹ دی ہے جو انہوں نے اسے سیمپل ڈیٹیکٹ کیا تھا. اور اسی طرح سے کچھ اور آپ کی باڈی میں ایسی پروٹینز ہو سکتی ہیں جن کا ریئیکشن مشین ایسے ریڈ کرے جب ٹیسٹ رن کیا جائے کہ مشین کو لگے کہ یہ دس از بیکاز آف دی کووڈ. تو یہ کووڈ ٹیسٹ کے اپنے ہر ٹیسٹ کی طرح سے اس کے اپنے فلاس تھے کہ اتنے % چانس ہے کہ شاید مریض کو کووڈ ہونے کے باوجود ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے, اور اتنے % چانس ہے کہ شاید مریض کو کووڈ نہ ہو اور یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے. یس, ہیلتھ کیئر اسپیشلی ڈائگنوسٹکس از کوائٹ پروفیٹیبل, ایکسپونینشیل ریٹس ہوتے ہیں, اسپیشلی جب کسی چیز کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے, بیکاز ہول آف دی ورلڈ واز رشنگ ٹورڈز گیٹنگ مور اینڈ مور ٹیسٹنگ کٹس. تو جو امپورٹرز ہوں گے کسی ملک کے جہاں پہ خود سے پاکستان جس ملک میں نہیں بنتا, ان کو امپورٹ پہ بھی زیادہ ویلیوز پڑتی ہوں گی. شاید گورنمنٹ نے ٹیکس ریبیٹ وغیرہ دی ہو, لیکن اٹ واز اگین دی سیم تھنگ کہ جس کا جتنا داؤ لگا اس نے اتنے سرمایہ کمایا. آپ کو لگتا ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ڈیتھ ٹول کی پاکستان میں, دنیا میں بہت امپاسبل ہے پتہ چلنا کہ کووڈ سے کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں, کیا ہوا ایگزیکٹلی. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ پھر تھوڑا سا پالیٹکس بھی آ جاتا ہے؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو, اس زمانے میں PTI تھی, آج PMLN یا جو بھی ہے, ہمارے حالات ہمیشہ خراب ہوتے ہیں, ہمیں ایک نیگیٹو نیوز تو ڈیلی مل رہی ہوتی ہے, اور ہمارے کچھ اتنی کوئی اسٹرانگ حکومتیں بھی نہیں ہوتی ایز بیکاز اکنامک حالات خراب ہوتے ہیں. کیا ہم نے اس وقت پہ ایسی چیزیں یا ایسا ڈیٹا اگنور کیا؟ کیونکہ ہم نے کافی جلدی لاک ڈاؤن کر کے پھر ہم نے ری اوپن بھی کر دیا تھا. ہم نے بڑا کلیم کیا تھا کہ ہماری مثال کے طور پہ پڑوسیوں سے جو ہمارے انڈین بھائی ہیں ان سے بہتر پرفارمنس رہی, اور ہمارا یہ ہوا اور ہمارا وہ ہوا, اور ہمیں واپس جانے دیں اور ہمارے لیبر کو بھی جانے دیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی کوئی پروف ہو سکتی ہے, لیکن
ہمارے فائدے میں تو یہ کسی کی ملک کے بھی فائدے میں تو نہیں ہے نا یہ بتانا کہ کووڈ کتنا ریپڈلی اسپریڈ کر رہے ہیں یا کتنے لوگ اس سے مر رہے ہیں. کیا گورنمنٹس آپ جیسے لوگوں کو یا ڈاکٹرز وغیرہ کو کہہ رہے تھے کہ یار اس کو اتنا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اتنا ڈر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ڈر جس طرح رہتا تھا مجھے یاد ہے آکسیجن ٹینکس کا، یہ ایک بہت بڑا لوگوں نے گھر میں آکسیجن ٹینک رکھے ہوئے تھے کہ آکسیجن ختم ہو جائے گا. یہ ڈر ختم کرنے کے لیے کیا کبھی کبھار نیوز کو اب تھوڑا سا لمٹ کر رہے تھے اس زمانے میں حکومت یا حکومتیں دنیا کی؟ میں کسی پبلک سیکٹر میں انوالو نہیں ہوں کہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آرڈرز وغیرہ آئے ہوں یا میں کسی سرکاری ادارے میں ہوں، تو آئی ایم موسٹلی اے پرائیویٹ پریکٹیشنر. بٹ اوور آل کولیگز وغیرہ میں جب بھی دوستوں سے بات چیت تو اس طرح کا نہیں تھا. ہاں یہ ہے کہ جیسے وائرسز ہوتے ہیں، جیسے نمونیا ہے، جیسے کچھ اور کنڈیشنز ہیں، ان کے اسپیکٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کووڈ میں شاید مورٹیلٹی کم تھی. کم مورٹیلٹی کا مطلب یہ بینگ اے ڈاکٹر آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹا کہ اگر 100 لوگوں کو جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے نمونیا تو شاید وی میں لوز 15-20 آؤٹ آف دیم. اور 60 لوگ سے بڑے لوگ اگر 100 لوگ کووڈ میں جاتے ہیں تو ان میں مورٹیلٹی اتنی نہیں ہو رہی تھی. اور جو دوسرا آپ نے بھی پوائنٹ کیا جی کہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن بھی لگا دیا پھر اوپن بھی کر دیا، بٹ ٹو بی ٹرو پاکستان میں تو کووڈ کی جو ہائی ویو آئی تھی وہ کافی لیٹ آئی تھی، اور اس وقت تک دنیا میں تقریباً کچھ ملکوں نے پرابلی ود ان مڈ 2021 اگست 2020 میں تو اسپٹنک کی ویکسین بھی اویلیبل تھی. اٹ واز جسٹ اے پرائرٹی آف دی ادر نیشنز کے پہلے ہم اپنی پبلک کو پروڈکشن کر کے ویکسین سپلائی کر پائیں اور دین ول ہیو اٹ. تو جب تک پاکستان میں اس کی پیک والی ویوز آئیں بائی مڈ 2020 اور اسٹارٹ آف 2021، اور جب تک کووڈ وغیرہ کو لاک ڈاؤن کے طور پہ تھوڑا سا ڈیلے کرنے کی ٹیکٹکس کی گئی، دی ورلڈ ہیڈ آلریڈی ایڈوانسڈ ٹو اے سرٹن لیول کہ ہاں اس طرح کی ٹریٹمنٹس اس میں کام کر جاتی ہیں، اس طرح سے ہم اس کی مورٹیلٹی کم کر سکتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں گورنمنٹ نے بڑا ایک اس ٹائم پہ وائز ڈیسیجن کیا کہ پاکستان کو اکنامیکل کولیپس سے بچانے کے لیے انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن والا ایک طریقہ اپنایا. اور شاید کوئی بھی حکومت ہوتی جو NCOC کو ڈیٹا مل رہا تھا، جو اس کے رزلٹس آ رہے تھے، جو ان کے پاس جو اویلیبل انفارمیشن تھی، اس کے مطابق اسی طرح کا ڈیسیجن کرتی. یس اس ڈیسیجن کو بعد میں لوگوں نے احساس کیا، باقی ملکوں نے بھی احساس کیا کہ شاید اتنا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جتنا کہ لوگوں نے پینک میں آ کے مختلف ملکوں نے کیا، بیکاز دے ور دی سپر ریچ کنٹریز ود لاٹ آف ریزروز، اور دے کوڈ افورڈ کہ ان کی پاپولیشن گھر میں بیٹھے رہے اور 1-2 سال تک ان کو کھلاتے رہے. لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتے تھے، اور آپ نے خود کہا کہ اسپٹنک آ گئی تھی، سب سے پہلے آ گئی تھی، تو اسپٹنک پوری دنیا نے بس لگا کے قصہ کیوں نہیں مکایا؟ پروڈکشن کیپیسٹی ایک چیز ہے، اور دوسرا ٹرسٹ لیول. کیا امریکنز رشینز پہ ٹرسٹ کریں گے کہ جو بیچ یا جو لاٹ جو کیمیکل رشینز بنا کے ان کو دے رہے ہیں وہ اتنا ہی پیور ہے جتنا رشینز اپنی پبلک کو لگا رہے ہیں؟ تو یہ جیو پولیٹیکل چیزیں تو ہمیشہ رہی ہیں اور رہتی رہیں گی. آپ کو لگتا ہے ٹرسٹ کی ابھی ہم نے بات کی نا، میں اب آپ کو کووڈ سے باہر لے کے جاتا ہوں تھوڑا. شاید پاکستان میں لوگوں کو ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ویکسینز اور ایسی چیزوں سے اس لیے ہیں کیونکہ اوبویسلی ایک مشہور واقعہ ہے پولیو کے ریلیٹڈ کہ CIA یوز کری تھی. سنا ہے کہ اسامہ بن لادن کو پکڑا تھا پولیو کے قطرے بانٹ کے لوگوں کو دیکھ کے. اور اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک کانورسیشن آتی رہتی ہے کہ جو یہاں پہ NGOs ہیں، نان ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ آتے ہیں، یہ ہوتے ہی ایجنٹ ہیں اور یہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں دینے آتے، یہ آتے ہم سے کچھ چوری کرنے. اب یہ ایک میتھ ہے، یہ ایک کانورسیشن ہے. اوبویسلی دا بن لادن والی چیز آئی تھنک از پروون، ایٹ لیسٹ دیر از انف ڈیٹا دیر ٹو پروو اٹ. جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں اب ایک نگیٹیوٹی آلموسٹ آ گئی ہے. آپ تو اب یہ تو آپ کا لٹرلی بریڈ اینڈ بٹر ہے کہ ہم ویکسین سے سوچتے ہیں یا ڈیولپمنٹ سیکٹر سے سوچتے ہیں ایسی چیزیں جس طرح پولیو ہے نا. پولیو سے میرے ذہن میں پولیو ڈیزیز ہی نہیں آتا، میرے ذہن میں ہی ایپٹباد آتا ہے، میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اوکے شایان، لیٹ می کریکٹ یو ہیئر. جو CIA نے یوز کیا تھا دیٹ واز ناٹ پولیو. وہ ایک پرائیویٹ پریکٹیشنر، جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شکیل کو انہوں نے انگیج کیا کہ اس محلے سے تھوڑے فاصلے پہ ایک چھوٹے قصبے میں انہوں نے ایک کیمپین کی جی ہم ہیپیٹائٹس بی، کالے جرکان کی ویکسین لگا رہے ہیں بیکاز دیٹ انوالوز نیڈل. بالکل پولیو کے قطرے ہوتے تو اس سے DNA سیمپل لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہاں پہ انہوں نے ڈوز بھی پوری نہیں کی اور پھر ود ان اے منتھ ٹائم انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ اب ہم نے اس اپنے ایکچوئل ٹارگیٹ والے محلے میں جانا ہے. اور وہاں سے کوئی ایک خاتون تھی جو اس کے ساتھ ہیلپر کی کام کرتی تھی، جو مینیج ٹو انٹر دی ہوم اینڈ گیٹ انجیکشنز ڈن ٹو چلڈرن. اور پھر اس نیڈل سے انہوں نے DNA میچ کیا جی دس کین بی اے پاسبل
پلیس کے یہاں پہ اس OBL اور اس کے فیملی ممبرز موجود ہیں DNA میچنگ کے بعد. یہ ایسا ہوا, اور دنیا میں جتنی بھی یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتی ہیں بائی ہوک اور بائی کروک. دے یوز آل مینس اویلیبل. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمارے ساتھ ہوا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے اور اپنے اپنے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. دے وانٹیڈ ٹو بی ایبسلیوٹلی شیور کہ ہم جو اتنا بڑا ریڈ کرنے جا رہے ہیں وداؤٹ انوالونگ another country which claims to be sovereign, تو وی شوڈ بی 100% شیور. اور 100% شیورٹی وداؤٹ اے DNA سیمپل واز کوائٹ ٹف. اور اس کمپاؤنڈ میں جو موومنٹس تھی وہ اتنی کنٹرول تھیں, لوگ زیادہ باہر آتے جاتے نہیں تھے, تو ان کا سیمپل لینے کے لیے دی اونلی وے واز ٹو گیٹ ان ٹو دی ہاؤس. ہاں, انہوں نے ایک ویکسین کمپین کو یوز کیا, اور اس ویکسین کمپین کی یوز کو انہوں نے کلیم کیا سون آفٹر دی آپریشن کہ دس از ہاؤ وی مینیج, اور اس سے کافی ریپرکشنز آئیں. اور اسی سے اگر میں سورٹ آف لے کے چلوں, چلیں ٹھیک ہے, مانا یو ہیو ٹو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اور OBL کا کیس ایک بہت یونیک کیس تھا دنیا میں, اور اس کا چلو ہم بہت ڈفرینٹ طریقے سے بھگت رہے ہیں. میں لیکن اگر آپ سے یہی پوچھوں کہ اب چلے لیٹس گو بیک ٹو پولیو, ٹھیک ہے, کیوں آج تک وہ ہم سے سالو نہیں ہوتا؟ ہماری ویکسینیشنز کیا پاکستان میں صحیح طرح لگ نہیں رہی بچوں کو؟ اگر میں بھی سمجھوں نا کہ از دیٹ این ایشو. اور پھر ایک اور اگر میں سمجھوں کہ جو آپ کی سورٹ آف یہ لاجک ہے یا سوچ ہے لوگوں کی کہ ویکسین سے بہت ساری اور چیزیں نگیٹو افیکٹس آتے ہیں. پولیو کی بات کریں تو پولیو کو لے لیتے ہیں کہ میں نے سنا پتہ نہیں چھالے آ جاتے ہیں, کچھ اور ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے, ویسا ہو جاتا ہے, لوگ ڈرتے ہیں. اگر آپ میں یوزلی آپ کی دس از ناٹ یور پڑھا لکھا سورٹ آف طبقہ, وہ ریلیٹیولی مور اوپن ٹو دی آئیڈیا ہوتے ہیں, بٹ جتنی آپ کی عوام میں یہ کانورسیشن ہوتی ہے اس میں کچھ سچائی ہے یا یہ بس کمپلیٹلی ایک کانورسیشن ہی ہے؟ پڑھا لکھا, نان پڑھا لکھا, ایشین, یورپین, تقریباً ہر سوسائٹی میں, ہر ملک میں دیر از آلویز اے گروپ وچ از اینٹی ویکسین. وجہ دیر آر کلیمز, دیر آر تھنگس وچ نیڈ ٹو بی جسٹیفائڈ. جسٹ لائک ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہر ٹیسٹ کے اپنے اندر ایک انہیرنٹ ہوتا ہے کہ اتنے % اس کا فالس پازیٹیو آ سکتا ہے, اتنے % فالس نیگیٹو آ سکتا ہے. تو ویکسین از ناٹ واٹر. ایون واٹر بھی ہم زیادہ پئیں گے تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو ویکسین بھی کیمیکل ہوتا ہے وچ انٹرز آور باڈی وچ ہیز سرٹن ریپرکشنز. اس میں سائڈ افیکٹ آ سکتے ہیں. اینڈ وٹ از سائڈ افیکٹ بائی دی وے؟ اینی افیکٹ وچ از ادر دین دی ڈیزائرڈ افیکٹ از سائڈ افیکٹ. اگر آپ نے اس نیت سے کھانا کھایا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ برڈز کو اچھا فیل ہو اور آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, تو بھوک ختم ہونا اس ٹائم پہ سائڈ افیکٹ ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کس پرپز کے لیے کون سا کیمیکل یوز کر رہے ہیں, اور اس پرپز کے علاوہ جتنے بھی باڈی میں افیکٹس آئیں گے, چاہے وہ پازیٹیو ہیں, نیگیٹو ہیں, مائلڈ ہیں, ماڈریٹ ہیں, سویئر ہیں, وہ سارے سائڈ افیکٹ کنسیڈر کیے جائیں گے. دیکھیں, اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ویکسین ہم کیوں لگاتے ہیں, اور ویکسین ہم ایک نارمل انسان کو لگا رہے ہیں کہ اس کو یہ بیماری نہ ہو جائے. اب ایک نارمل انسان کو کیا ہم ایسا کیمیکل دیں گے کہ جو خود اس کو بیمار کر دے؟ ایٹ لیسٹ اس کی سیفٹی پروفائل اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اٹ از بیٹر دین ناٹ گیٹنگ دی ویکسین. کہ اگر 1 ملین پیپل ویکسین لگواتے ہیں اور ان میں سے سپوز 1 یا 2 کو کوئی سیریس سائڈ افیکٹ آتے ہیں, اور 1 ملین لوگ ہی اگر ویکسین نہیں لگواتے اور ان میں سے 150 سے 200 یا 1.5 سے 2000 متاثر ہو جاتے ہیں, جن کی تکلیف زیادہ ہے, جن کی ڈیتھ ہے, معذوری ہے, تو یو ہیو ٹو وے دی پروز اینڈ کونز اکارڈنگلی ڈپینڈنگ آن ڈیٹا. اسی لیے جب ہم کووڈ کی بات کر رہے تھے کہ اس کی ویکسین کو جلدی اپروول ملنے ضروری ہو گئے تھے, ادروائز روٹین ویکسینز ٹیک آلموسٹ اے ڈیکیڈ بیفور اٹ کین بی یوزڈ آن دی پبلک. لیکن اگر مثال کے طور پر کافی لمبی اسٹڈیز ہوتی ہیں, کافی زیادہ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو لائسنسنگ اور باقی پروسیجرز آتے ہیں. لیکن وہ ابھی دونوں آپ کی مثال لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے لے لیتے ہیں کہ یار 1 سے 2 بندہ افیکٹ ہوتا ہے. اب وہ 1 سے 2 بندہ جو افیکٹ ہو رہا ہے فار دا گریٹر گڈ آف مین کائنڈ ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی زندگی میں تو مسئلے مسائل آ رہے ہیں. یہ اس کے ساتھ آن اے ہیومن لیول تو زیادتی ہے. مثال کے طور پہ 100 بندے ایک ویکسین لگاتے ہیں, 2 بندے اس سے فوت ہو جاتے ہیں, 98 بچ جاتے ہیں ورسز دا 20. میں سمجھ رہا ہوں فرام اے پیور سائنس میتھ پوائنٹ آف ویو, بالکل صحیح بات ہے. لیکن جب آپ ایک ہیومن ایلیمنٹ پہ آتے ہیں تو یہ تو پھر میں ایک لحاظ سے رشین رولٹ کھیل رہا ہوں نا, 1 in 100 چانس ہے میرا, لیکن ہے تو صحیح. اور اسی طریقے سے میں اگر ویکسین پہ ہوں اور اس ٹائم کی نیڈ دیکھوں تو اس ٹائم کی نیڈ یہ تھی کہ اس سے زیادہ جانیں بچ جائیں گی, فائن. بٹ اگر 10 سال بعد یہ ڈیٹا نکلے اور ہمارے پاس انف انفارمیشن ہی نہیں تھی کہ یار اس سے
XYZ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं दैट आर कॉजिंग सम अदर प्रॉब्लम्स इन लाइफ. ये डिसीजंस जो हैं ये आपकी हुकूमतें ले रही हैं, आपकी साइंस ले रही है, लेकिन अफेक्ट तो इनका तो वाइड स्प्रेड मैनकाइंड पा रहा है. तो ये जस्टिफाई कैसे करता है एक इंसान? ये ह्यूमन सोसाइटी है, इसीलिए हम अपने वोट से बाय वन वे और द अदर वी delegate the power of decision making or the responsibility of decision making to the people whom we consider our representatives. और जंग हो जाती है, किसी एक जगह को आपने पुल बनाना है और वो ब्रिज बनाने के दौरान में कुछ मजदूर मर जाते हैं, तो वो भी तो उस तरह का एक्शन है. तो उसका डिसीजन कौन लेता है? उसका डिसीजन तो ऑफ कोर्स मोर और लेस किसी मुल्क में अगर किंगडम है और किंग ले रहा है तो किंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजंस द काउंटर मेजर्स. तो ये तो एक कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट होती है कि जिसमें नुमाइंदे, अगर आपके मुल्क में नुमाइंदे आपको लगता है कि नहीं ठीक हैं तो यू गो द अदर वे. बट ओवरऑल इससे अगर आप ह्यूमैनिटी लेवल पे देखते हैं तो जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें जो डाटा इकट्ठा चाहिए होता है, जो रिसर्च वर्क किया जाता है, उसको एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको जो वॉलंटियर्स ह्यूमन होते हैं उन पे स्टडी करते हैं, उनकी सैम्पलिंग करते हैं. डेवलपिंग ए वन न्यू वैक्सीन इज एटलीस्ट $10 to $15 billion इन्वेस्टमेंट ओवर ए डेकेड. और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अगर कोई बंदा कर रहा है और उसने पब्लिक एट लार्ज के लिए वो उसको सेल आउट करना है और उसके बाद उसने क्लेम ये करना है कि इट इज़ बेटर टू गेट वैक्सीन देन नॉट टू गेट वैक्सीन, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे बहुत सारा डाटा और साइंसेस होती हैं जिसके बाद उसको एक अप्रूवल मिलता है, ओके दिस कैन बी यूज्ड ऑन ह्यूमंस हु आर विलिंग. देन इट इज़ ए डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कि वो डिसाइड करे कि क्या ये हमने मैसेज के लिए कंपलसरी करना है या नॉन कंपलसरी करना है. अच्छा, मैं आपसे सॉर्ट ऑफ टॉपिक क्लोज़ करने से पहले ये एक आखिरी वापस जाता हूँ जो हमारी इनिशियल कॉन्वर्सेशन थी उस पर. हमारी इनिशियल कॉन्वर्सेशन में बात हो रही है कि क्या एक बायोकेमिकल वेपन हो सकता है. तो मैं सोचता हूँ यार, अब हमने देखा है, आपने रिसेंटली एक कंट्रोल्ड वॉर हुई है पाकिस्तान इंडिया की, इजराइल ईरान की, रशिया यूक्रेन की तो प्रॉपर एक बड़े लेवल पे जंग कर रही है, इजराइल पैलेस्टाइन की एक बड़े लेवल पे जंग चल रही है. अब जंग मल्टीपल वजूहात के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है. पहली वजूहत ये है कि लोग थोड़े से ह्यूमन एलिमेंट ज़्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया, थोड़े से ड्रामे, मतलब थोड़ा एक पुश आती है नेगेटिविटी की, इजराइल इज़ फेसिंग राइट नाउ फॉर एग्जांपल. दूसरा ये है कि क्योंकि बहुत सारे मुल्क हमारी तरह न्यूक्लियर पावर्स हैं तो वो एक डर रहता है कॉन्स्टेंटली कि बटन नहीं दबा दोगे. ठीक है, आज तो हमने ये भी देख लिया पाकिस्तान इंडिया में कि प्रॉक्सी वॉर को भी वो जंग मान के जंग शुरू कर सकते हैं. अगर वो प्रॉक्सी वॉर थी या नहीं थी वो एक अलग स्टोरी है. पॉइंट ये है ना कि जब जंग फुल फ्लेज हो नहीं सकती तो पहले स्टेप था जी प्रॉक्सी वॉर करा दो दोनों के बीच में. किसी ने अलेजिडली BLA को पैसे दिए, किसी ने अलेजिडली पहलगाम कराया. ये प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन चल रही है. एज अ डॉक्टर अगर आपको मैं ये पूछूं कि यार देखो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आपने नागासाकी में कहा था ना, अब नागासाकी इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग न्यूक्लियर वॉर, एंड अब वो एक एग्जांपल बन चुका है फॉर द वर्ल्ड कि यार ये बहुत डेंजरस है, ये आर्मेगेडन है. लेकिन ये जो चीज़ें हैं मिसाल के तौर पे कि मैं आपको एक वायरस दे दूँ, एक इलनेस दे दूँ, अब मुझे नहीं पता कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि कुड दिस बी पार्ट ऑफ द वॉर्स ऑफ द फ्यूचर. क्योंकि देखें अभी भी इजराइल ईरान की आपने जंग ट्विटर पे, टीवी पे, दुनिया पे देखी, डैमेज हुआ, लेकिन उस ज़माने का जिस तरह डैमेज होता था पहले तो अब ऐसा नहीं है. अब इट्स अ कंट्रोल्ड वॉर, राइट, और सिस्टम्स आर इन प्लेस और फिर गवर्नमेंट्स गेट इन्वॉल्व. लेकिन अगर मैं आपके मुल्क में आके कुछ वायरस छोड़ दूँ जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी और आपके लोग सफ़र करें, क्या ये एक एक्चुअल पॉसिबिलिटी है? यस, कहने को सोचने को ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. और प्री हिस्टोरिक एरिया से अर्ली मिडिवल वार्स में भी, उस एजेस में भी लोग इस तरह के यूज़ करते रहे कि इवन थ्रोइंग द इन्फेक्टेड माइस ऑन द अदर आर्मी कि उनको प्लेग हो जाए. ये सारी चीज़ें यूज़ होती रही हैं पहले भी. और एज लेट एज इमीडिएटली आफ्टर अराउंड द एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, Russians had already developed a smallpox virus which could be used as bioweapon, and they not only developed it, rather they tested in real time. उन्होंने एक आइलैंड पे उसको रियल टाइम में टेस्ट भी किया. The Americans have been developing certain viruses.
آپ نے یاد ہوگا اراؤنڈ دی ٹائم 2001 دیر واز دی فیمس اینتھرکس پیکٹس کے جو لیٹر باکس میں پوسٹ کر رہے تھے اور وہ آپ کو اینتھرکس کر رہے تھے. تو یہ ایک پوٹینشیل تھریٹ یا پوٹینشیل ویپن ہے وچ کین بی یوزڈ اگینسٹ دنیا میں ہیومینٹی. یوز ہوا ہے ٹو یور نالج کہ آپ کو پتا ہو کہ یار ہاں جی یہاں پہ انہوں نے جس طرح ہم نے بات کی نا ٹیسٹنگ ہوئی اسمال پاکس کی ٹیسٹنگ کی انہوں نے یا اینتھریکس تو چلو لوکلی یوز ہو رہا تھا. میرا پوائنٹ ہے کہ کیا کبھی پروو ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے دوسری ملک میں کوئی وائرس پھیلائی ہو؟ ناٹ ان دا ریسنٹ ہسٹری, کیونکہ آج کل جس طرح سے چیزیں ڈیولپ کرنا آسان ہے ویسے ہی ان کو ماسک کرنا بھی شاید آسان ہو گیا. رومرز پھیلانا شاید بہت ایزی ہے, بٹ پروونگ دیٹ تھیوری ٹو بی دی ریئلٹی is getting tougher and tougher. Even if like people say there are doctors who were working over there in Wuhan and still nobody can prove it was actually done, even if it is done. تو جو چاہتا ہے کہ وہ ایسا پروو کرے وہ تب بھی پروو نہیں کر پا رہا. تو اس لیے یہ اس ریسنٹ ہسٹری میں ایسا بایو ویپن کو یوز نہیں کیا گیا. پوٹینشلی اٹ کین بی یوزڈ اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ بہت سارے ملکوں نے, یہ جو ہمیں بڑے بڑے ملک نظر آ رہے ہیں ان کے علاوہ بھی چھوٹے ملکوں نے بھی کچھ نہ کسی حد تک اس کو پریپیئر کیا ہوگا. ہاں ونس اٹ از یوزڈ اب یہ لمیٹیشن رہتی کہ نہیں رہتی. اف یو یوز اٹ اگینسٹلی امیجیٹلی اگینسٹ یور نیبرز, دی پیپل ول موو, دی ایئر ول موو, دی تھنگس ول موو اراؤنڈ, تو آف کورس اٹ ول آلویز فائر بیک ایز ویل. تو اس کی کنٹینمنٹ اس طرح کے مسائل کافی ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ کافی پریشر ہے ہیومینٹی کا. ابھی آپ نے بات کی کہ 2011 میں CIA نے یوز کیا ویکسینس کو. ودن 2 years even the Europeans, Americans and all societies and everything build up so much of the pressure on the Barack Obama and CIA کہ within 2 years they had to come public and declare a policy shift کہ they will never use vaccines or humanitarian aids programs, missions to collect any DNA data for the purpose of counter-terrorism. At least pressure سے اتنا ان کو کہنا پڑا. کون امپلیمنٹ کرتا ہے, کون اس پہ عمل کرتا ہے, کون اس کو اپنے طریقے سے توڑ مروڑ کے کہہ لیتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے نیشنل سیکورٹی کے لیے یوز کریں, اب ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یوز نہیں کر رہے. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن آف کورس اس کے اگینسٹ کافی پریشر بھی ہے, جیسے آپ نے خود مینشن کیا کہ نیگیٹیوٹی بھی پھیلتی ہے. لوگ پیپل سوشل میڈیا سے کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں اور وہی سوشل میڈیا آپ کو رومرز پھیلانے میں ہیلپ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائیں, بہت ساری چیزیں سمجھائیں. آپ کو شاید ہم واپس تنگ کریں کیونکہ یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو فار ہیونگ می. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.